آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حسین احمد شرازی، جو سابق ڈی جی ایف بی آر بھی رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ نامور مزاح نگار بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں چند ایک کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان میں آٹھواں جوبہ، مزاح نگری اور دعوت شراز، لیکن سب سے زیادہ شہرت انہیں بابو نگر سے ملی۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ ایف بی آر کا کیا ورکنگ ہے، اور امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے پوری دنیا پہ، اس کا نقصان کن ملکوں کو ہوگا اور کن کو فائدہ ہوگا۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ عدنان ملک صاحب۔ امریکہ میں یہ بنیادی طور پہ وہ ایک سوچ کا انداز وہاں تبدیل ہوا ہے۔ مختصراً پہلے جب امریکہ معرض وجود میں آیا تو وہ الیگزینڈر ہیملٹن ایک تھا، ان کا ایک خزانے کا وزیر، تو اس نے یہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز تھی کہ آپ جو چیزیں امریکہ میں آتی ہیں ان پہ بہت سا ٹیکس لگایا جائے اور اس ٹیکس کی آمدنی سے مملکت کو چلایا جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کوئی 20ویں صدی کے آغاز تک۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ باہر سے آنے والی چیزوں پہ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں تو ان کی جو درآمد ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور ملک کے اندر اشیاء کی تیاری جو ہے اس کو معاونت ملتی ہے۔ یہ آگے چل کے ساری دنیا میں ایک فلسفہ، وہ ایک ڈونلڈ ریکارڈو تھا، 19ویں صدی کا ایک فلاسفر، جس نے یہ آزاد تجارت، مسابقت و اس کے فلسفے وہ دنیا کو دیے تھے۔ ان کے مطابق ہر ملک کو وہ چیز بنانی چاہیے جو اس کے وسائل اور اس کی جو انسانی جو اس کے پاس لوگ ہیں ان کی صلاحیت کے مطابق وہ سب سے اچھی اور سب سے سستی بنا سکتا ہے۔ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے کرۂ ارض پہ رہنے والے جو انسان ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا، کہ جو چیز جہاں اچھی اور سستی بنتی ہے وہاں ہی بنے اور وہاں سے دوسرے ممالک میں چلی جائے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز تک تو یہ فلسفہ چلتا رہا۔ پھر 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں امریکہ میں انکم ٹیکس کا آغاز کر دیا گیا، اور سوچا یہ گیا کہ بجائے درآمدی ٹیکس لگانے کے جو لوگوں کی آمدنی ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے، اور اس ٹیکس سے امور مملکت جو ہیں ان کو چلانے میں معاشی یا جو مدد ہے وہ لی جائے۔ یہ فری ٹریڈ پالیسی کا ہی، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ ڈونلڈ ریکارڈو کا فلسفہ، یہ وہی تھا۔ اور اس کے تحت پھر اس میں بڑی امریکہ والے اس کے بہت بڑے علم بردار تھے، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی، انہوں نے فری ٹریڈ کا جو فلسفہ تھا وہ ساری دنیا میں لوگوں کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے بھی ان سے کہا کہ فری ٹریڈ کرو اور چلاؤ۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے یہ 21ویں صدی کے آغاز میں اس میں امریکہ میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور ایک MIT کے پروفیسر ہیں ڈونلڈ آٹر، ان کا اب انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا عنوان تھا چائنیز شاک، چینی دھچکا۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو فری ٹریڈ چین والے 21ویں صدی کے آغاز میں اس کے رکن بن گئے تھے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی جو تجارت تھی اس پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر لیا۔ وہ ڈونلڈ آٹر جو تھا MIT والا، اس نے کہا کہ 2010 میں جو امریکہ سے اتنے بلین ڈالر چینی جو ہیں وہ لے گئے ہیں، یعنی ان کی جو امریکہ کو برآمدات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں جو درآمدات ہیں چین کی امریکہ سے وہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اور یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور یہ جو فری ٹریڈ کی پالیسی ہے یہ اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اس پہ قدغنیں لگنی چاہیے۔ تو چنانچہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس نیا جو فلسفہ ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جہاں جہاں امریکہ کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ
تجارتی عدم توازن ہے، یعنی امریکہ اس ملک کو جو سامان بھیجتا ہے وہ تھوڑا ہے، اور وہ ملک جو سامان بھیجتا ہے اس کی مالیت زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو تھوڑا سامان ہم سے امریکہ سے خریدنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سیدھا کیا جائے. اور وہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. روس کے ٹوٹنے کے بعد اب پچھلے کوئی 40 سال سے امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اور چین والے اب آہستہ آہستہ اس میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دیں، ہم اپنے ملک میں جابس کریٹ کریں، ہم اپنے ملک میں جو لوگ ہیں ان کی خوشحالی کی طرف بڑھیں. تو یہ بنیادی طور پہ ٹرمپ صاحب کی تو نیت یہ ہے، اور کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ دنیا کو جیسے چاہیں موڑ سکتے ہیں. ان کے تو ایک چھوٹے سے بندے کے فون پر جو مملکت کے سربراہ ہیں وہ بیچارے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ یہ آغاز تو اس کا ہے. اور تو حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، چونکہ وہ ٹرمپ نے آتے ہی اپنے متعدد وفاقی ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا، غیر ملکیوں کو نکال دیا، حالانکہ وہاں جو اسٹے لیے ہوئے تھے امریکن گرین کارڈ ہولڈر تھے ان کو بھی نکال دیا. اس کے بعد چین پہ 245% ٹیکس جو ہے ٹیرف عائد کر دیا. تو کیا یہ عدم استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے جس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایک انا کا مسئلہ ہے کہ چائنا چونکہ ہم سے اتنی ایکسپورٹ لے رہا ہے اور اتنی ہمیں امپورٹ نہیں دے رہا؟ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو MIT کے پروفیسر ڈونلڈ ڈاٹر کا فلسفہ ہے، ایک تو تھوڑا سا وہ ہے اور اس کی تحقیق ہے، اور دوسرا ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ہی از اے بلی. وہ تو اپنے جو ٹویٹر کے پیغام ہیں ان میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو میں 100 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ اس پہ حملہ کروں گا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. پھر انہوں نے تو جو ابھی صدر نہیں بنے تھے تو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو غزہ ہے اس کو خالی کر دیا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ جو آئس لینڈ ہے وہ ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم فوج کے ذریعے لے لیں گے. پاناما کنال جو ہے اس پہ ہماری عملداری پھر جاری کی جائے ورنہ ہم فوج سے لے لیں گے. انہوں نے تو وہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. اور پچھلے جو دور صدارت کے بعد جب ان کو نکالا گیا اور جو ان کا رویہ تھا اس سے بڑا واضح ہے. تو یہ کن ممالک کو جو ہے ان کے جو ٹیرف انہوں نے لگایا ہے چائنا کے علاوہ، کن ممالک کو اس کا نقصان ہوگا؟ کیا پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا یا نہیں؟ جی بالکل آئے گا جی. یہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ہماری جو برآمدات ہے یہ 20 سے 25% کم ہو جائیں گی. یعنی 1 ارب 20 کروڑ سے لے کے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر تک ہماری برآمدات جو ہیں ان کو دھچکا پہنچے گا. اور کن ممالک کو فائدہ ہوگا؟ اور ہمارے مقابلے میں انڈیا کو، بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، ایشیا کے دوسرے ممالکوں کو فائدہ ہوگا. ان کو بھی ٹیکس تو ان کو بھی لگ گیا ہے. لیکن اب جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کوئی مشکل حالات ہوں تو وہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اب ان میں سے جو ملک زیادہ بہتر چیزیں بنائے گا، زیادہ سستی چیزیں بنائے گا اور اس کا ریٹ کم ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا. یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے. امریکہ، یہ بھارت والے، یہ بنگلہ دیش والے، ان کو تو ہم سے زیادہ ٹیرف لگا ہے، اور وہ جو چھوٹا سا کوشن ہے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی چیزیں بنائیں تو یقیناً بنگلہ دیش وہ جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں ہماری بیسیکلی یہ جو 5 ارب 30 کروڑ 20 کروڑ کی سالانہ امریکہ کو ایکسپورٹس ہے، ان کا بیشتر حصہ کو 4 ارب ڈالر جو ہے وہ تو ٹیکسٹائلز ہے. اور اس میں انڈیا والے بھی ہمارے مخالف ہیں، اس میں یہ بنگلہ دیش والے بھی ہماری مسابقت میں ہیں. ویتنام والوں کا تو وہ تو سینکڑوں ارب
ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان پہ بھی کو 45% ٹیکس لگ گیا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اگر ہم اس جو اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو صنعتی چیزوں کو بنانے کا طریقہ کار ہے اور اس کے بہتر ہونے میں جو ہماری سرکاری رکاوٹیں ہیں، ہماری معاشرتی رکاوٹیں ہیں، ان کو اگر ہم دور کر لیں تو ہم بالکل یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. اشرائی صاحب، اس سے جو ہے جو ٹیرف لگایا ابھی امریکہ نے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے، تو کیا اس سے پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان نہیں آ جائے گا سامنے؟ دیکھیں جی، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، وہ لڑائی کبھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. وہ اختتام پہ وہ جو جنگ ہے، وہ بھلے پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، تو اختتام پہ تو سب لوگوں کے، ماؤں کے بیٹے مرتے ہیں، بہنوں کے بھائی مرتے ہیں، بچوں کے باپ مرتے ہیں. تو یہ بھی یہ جو لڑائی ہے ٹریڈ وار، اس میں بھی بھوک سے لوگ مریں گے اور مر رہے ہیں آلریڈی. جن ملکوں میں آلریڈی غربت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہاں جب اور مہنگائی بڑھے گی تو بھوک سے اور لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے. تو چنانچہ اس کا لڑائی کا فائدہ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ دنیا نے یہی ثابت کیا کہ اس کے لڑائی سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور دنیا کی جو بدترین لڑائی جو ہے نا، اس کا بھی اختتام کسی میز پہ بیٹھ کے گفت و شنید اور ایگریمنٹ سے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی میں نے بات کی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ وہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور شخصیت سمجھتے ہیں، اور دنیا میں وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. وہ امریکہ کے وائس صدر ہے جن پہ فیلنی کے مقدمے چلے، جن پہ ان کو سزا ہوئی، اور بلکہ ان میں وہ بےہودہ جو پورنا تھی اداکارہ اسٹارمی ڈینیل، اور اس کا انہوں نے جھوٹ بولا. یہ مقدمہ تو ابھی ان کو تو انہوں نے کنوکٹ بھی کر دیا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ کے عوامی طاقت کے ذریعے آئے ہیں، اسی لیے وہ نہ عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سمجھتے ہیں، صرف وہ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امریکن سٹیزن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ معتبر اور معزز ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. وہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ تو جو ان کا ایک جو پچھلا بھی الیکشن تھا، اس میں جو روسی اثر اندازی تھی امریکہ کے انتخاب میں، اس کی تحقیقات جو تھی وہ کانگریس نے کی کہ اور لیکن وہ امریکی جو سوسائٹی ہے جی، اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے شوق مزور ہے، اور وہاں بڑے وہ جو صحیح انسان ہوتے ہیں نا وہ ہیں. جیسے وہ جو پچھلا اس کا الیکشن ہوا تو ایف بی آئی کا جو ڈائریکٹر تھا جیمز کومی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی سے کہا کہ کومی، آئی ایکسپیکٹ لائلٹی فرام یو، میں تم سے وفاداری کی توقع رکھتا ہوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ سر یو شوڈ ایکسپیکٹ آنیسٹی فرام می، آپ کو مجھ سے ایمانداری کی توقع رکھنی چاہیے، وفاداری کی نہیں. اور ٹرمپ نے اس کو نکال دیا، اس نے نوکری چھوڑ دی. صحیح. اس کے ابھی کئی سال رہتے تھے، وہ چلا گیا. تو امریکہ میں جب تک جیمز کومی جیسے لوگ ہیں نا، وہ ملک جو ہے نا وہ آگے چلتا جائے گا، آگے چلتا. شرائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستانی دنیا میں چیریٹی میں کئی ممالک سے، پوری دنیا سے آگے ہیں، تقریباً 4-5 ممالک میں ہمارا، قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن ٹیکس کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں. کیا دوسری قومیں بھی اسی طرح ٹیکس چوری کرتی ہیں یا ٹیکس دینے سے اجتناب کرتی ہیں جس طرح ہم پاکستانی کرتے ہیں؟ گزارش ہے جی کہ ٹیکس جو ہے نا، ان کی ادائیگی وہ کسی آدمی کی جیب میں سے جاتے ہیں نا پیسے جی. تو وہ جو پیسہ ہے وہ تو ہر بندے کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کو کما کے پھر اس کو چھوڑنا، یہ تو اور بھی بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. تو دنیا میں ٹیکسوں کو اچھا تو کہیں بھی نہیں سمجھا جاتا. اور ٹیکس چوری میں امریکہ کا وہ ایک نائب صدر تھا ایگنیوس پاریو، اس کے خلاف ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ٹیکس چوری کرتا تھا، ورنہ نکسن کے بعد اس نے صدر بننا تھا.
تو لیکن پاکستان کے حالات کچھ مخصوص حالات کی بنا پر ہمارے ہاں یہ جو ٹیکس ہے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں کوئی 34 سال ایف بی آر سے منسلک رہا. میں نے محکمے کی 5-6 کتابیں بھی لکھی. ان پہ مجھے کچھ 6.5 سال کی تنخواہ بھی انعام میں ملی. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے. یہ اصل مسئلے کی جڑ تو ہے یہ. اب یہ جڑ کیسے چلتی ہے؟ یہ جڑ چلتی ہے ہماری 2000 سال کی تاریخ میں، جہاں باہر سے لوگ آ کے یہاں حکمرانی کرتے رہے اور یہاں جو رہنے والے لوگ تھے وہ بس اپنی گزر اوقات کرتے تھے. عام آدمی کو جو باہر سے آتے تھے اس میں بدقسمتی ہے کہ ایک تجارتی کمپنی بھی ہم پہ حکومت کرتی رہی. شرائی صاحب یہ فرمائیے گا، کیا پاکستانی ٹیکس دینا نہیں چاہتے یا ایف بی آر ان سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں وہ عام فہم نہیں ہے، آسان نہیں ہے اور لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. ہمارے ایون ٹیکس کے وکلا جو ہیں وہ 5-6 ہزار روپیہ فیس لے کے لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس لوگوں کی ویلفیئر کے لیے انہیں لے کے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گی وہ اپنی ایک فلاحی اسٹیٹ نہیں بن سکتی. تو ٹیکس کے نظام کو آسان کرنا چاہیے، عام فہم کرنا چاہیے، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ ٹیکس دیں گے تو وہ خوشحال ہوں گے. کیا خیال ہے؟ وہ گزارش ہے جی کہ یہ جو تالی ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. ایک تو ہمارے جو ٹیکس پالیسیاں بنانے والے ہیں وہ، مجھے یاد ہے کہ کسی ایک بجٹ کی میٹنگ میں بیٹھے تھے، وہ بجٹ بن رہا تھا تو وہ ٹیکس کی تجاویز اوکے ہو رہی تھی تو کوئی دل جلا جو تھا وہ چیخ اٹھا. اس جگہ خدا کا خوف کرو، ایف بی آر پہ خدا کا خوف کرو، یہ ٹیکس جو ہے یہ تم بھارتیوں اور اسرائیلیوں پہ نہیں لگا رہے، اپنے پاکستانی بھائیوں پہ لگا رہے ہو. خدا خوفی کرو. یہ عالم، یہ تالی ایک ہاتھ تو وہ ہے جہاں ٹیکس کی پالیسیاں بنتی ہے، پھر ان کی امپلیمنٹیشن میں وہ جو دھاندلی. مجھے 34 سال سرکار کی نوکری کی اور اب کوئی 20 سال سے میں وکالت کر رہا ہوں، تو چنانچہ اب تو ہر چیز ایسے. اس کا مطلب آپ بھی لوگوں کو جو کمپنیز کو ٹیکس چوری کے نہیں، طریقے بتاتے ہوں بالکل گے، نہیں کرتا جی. کیونکہ آپ تو ایف بی آر کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، قانون کی مش گافیوں کو بھی سمجھتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر آپ بھی تو اسی طرح لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی آپ ٹیکس سے کیسے بچ سکتے ہیں. میں جی وہ جو سرکاری کارپوریشن ہے نا، میں ان کی وکالت کرتا ہوں. وہاں کسی کو ٹیکس چوری کرنے کا ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے، بھلے سرکار 10 ارب روپے لے جائے یا سرکار کو 10 روپے بھی نہ ملے. وہ جو سرکاری کارپوریشن ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چنانچہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی وکالت نہیں کرتا. اور پرائیویٹ سیکٹر کی وکالت لیکن وہ یہ تو اوور آل یہ معاشرے کا المیہ ہے نا. جب میں نے وکالت شروع کی تو میرا ایک دوست تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس لے لیں اور یہ فیس لے لیں اور یہ ہمارا یہ ٹیکس کا معاملہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دانستہ ٹیکسوں کی چوری کے معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں. تو مجھے تو بڑا برا لگتا ہے. تو اسے کہا شکر کرو تم یہ ٹیکس کی وکالت کر رہے ہو، ہم تو اغوا اور زیادتی کے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں جو مظلوم بیچاری خاتون ہے وہ جرا کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بد کردار اور واہیات عورت ہے. تو تم تو بڑا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو چنانچہ ایک تو یہ مسئلہ سارا معاشرے کا ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے آپ دیکھ لیں، وہ ہم نیچے سے 3-4 جو ملک ہے ان کی صف میں آتے ہیں. یعنی ہمارا عدالتی نظام بہت خراب ہے اور اسے سب لوگ مانتے ہیں. تو چنانچہ یہاں بہت سے کام ہونے والے ہیں. آپ نے کہا جی ایک تو تھا کہ پالیسیاں غلط بنتی ہے، دوسرا یہ کہ جو ٹیکس دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا ملتا ہے. اگر میں نے
علاج اپنے پیسوں سے ذاتی پرائیویٹ ہسپتال میں کرنا ہے. میں نے تعلیم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے خرچے سے دینی ہے. میں نے سیکیورٹی کے لیے گارڈ اپنے پیسوں سے رکھنا ہے. میں نے جو مجھے پانی اگر نہیں آتا تو میں نے ٹینکروں سے لینا ہے. کراچی میں تو سب لوگ ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں. تو یہ جو حکومت ہے اس کو میں ٹیکس کس بات کا دوں؟ اور پھر یہی نہیں، ہمارے ٹیکس جو ہے وہ جس طرح سے ان کا پیسہ جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے. آپ بلوچستان میں جو لوگوں کو یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز کو کراچی میں کے پی کے میں پنجاب میں یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں، کبھی آپ ان کے جو تفصیل تو کسی سے پتہ کریں. وہ بلوچستان میں تو 10% بھی خرچ نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کسی سرکاری اہلکار کے گھر چھاپا پڑتا ہے تو اربوں روپے کے نوٹ اور ڈالر اور سونا اور یہ چیزیں نکلتی ہے. تو میں نے یہ ہمارے ایک سربراہ مملکت تھے، وہ اپنی کتاب کے لیے کسی ملک گئے تو کیونکہ سرکاری دورہ نہیں تھا تو چنانچہ انہیں جو ذاتی خرچ تھا اس پہ، یعنی حکومت کا جو خرچ تھا اس پہ انہیں رہنا پڑا. ان کے کمرے کا ایک دن کا کرایہ، یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک دن کا کرایہ 20 لاکھ روپے تھا تب. وہ کسی بھی بندے کو بتائے کہ یہ 20 لاکھ روپیہ ایک بندے کا، باقی اور دورہ پورا ہجوم تھا. تو ان کا کیا، ان کے خرچے کے لیے یہ پیسے تم دو گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ حالات آپ امریکہ میں پیدا کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی ٹیکس کوئی نہیں دے گا جو پاکستان کے حالات ہیں. پاکستان میں جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ کن بنیادوں پر مقرر کیا جاتا ہے کہ اس دفعہ اس سیکٹر سے اتنا ٹیکس لینا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے؟ بعض اوقات ہدف سے کم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہدف سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا سائنس ہے، یہ تمہیں بتائیے گا. وہ جی ٹیکسوں کا ہدف جو ہے نا، وہ ہم پچھلے سال کی کلیکشن لیتے ہیں اور اس میں جو مہنگائی کا ریٹ جو ہے کہ مہنگائی کتنے فیصد بڑھے گی، چنانچہ ٹیکس بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا. تو چنانچہ اگر 100 روپیہ ہدف تھا، پچھلے سال کلیکٹ کیا، اور اب مہنگائی کا جو ریٹ ہے وہ 10% ہوگا تو 110% تو یہ ہو گیا. موجودہ گورنمنٹ تو دعوے کر رہی ہے کہ ہم جی بڑی مہنگائی ختم کر رہے ہیں. پوری بات سن لیجیے جی. 110 روپے ہو گئے اور اس میں اگر کچھ نئی چیزوں پہ ٹیکس لگایا ہے تو اس سے اتنے پیسے آئیں گے. اور اللہ خرچ اللہ، یہ ہمارا ہدف ہے. اس پہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کس سیکٹر کو ہم ریلیف دے کے ٹیکس میں اضافہ کر سکتے ہیں. کس سیکٹر کو ریلیف دے کے ہم ٹیکس میں اضافہ. ٹیکس یہ سب سے پہلا تو جو ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ فرد سے نہ صرف الگ بلکہ اس کی متحارب ایک اکائی ہے. یہ جو سوچ پچھلے 2000 سال میں اس معاشرے کے لوگوں کے ڈی این اے میں آ گئی ہے اور اس کے مظاہر جو ہے یہ چل رہے ہیں. وہ ہماری آزادی کی تحریک میں وہ نمک بناؤ تحریک تھی ایک گاندھی کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھا کہ جو سمندر کا پانی ہے اس کو بغیر لائسنس لیے آپ خشکی پہ لائیں اور بغیر لائسنس لیے، بغیر ایکسائز ڈیوٹی ادا کیے اسے نمک بنائیں. اور اور یہ سالٹ موومنٹ تھی ہماری. آپ ہماری جو تحریکیں ہیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک دیکھ لیں اور 1979 کی، اس کے بعد جتنی چلتی ہے وہ کہتے ہیں حکومت کو ٹیکس نہ دیں، حکومت کو ٹیکس نہ دیں. سول نافرمانی کی تحریک چلتی رہی ہے، ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں، اب بھی چل رہی ہے. اپوزیشن کوئی بھی ہو وہ کہتی ہے جی حکومت کو ٹیکس نہ دیں، فارن ریمیٹنسز نہ آئیں، اوورسیز پاکستانی ٹیکس نہ دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم اب باشعور ہو چکی ہے. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ڈیجیٹل بہت کچھ ہو گیا ہے جی اس بارے میں. تو یقیناً جو ہماری کارکردگی ہے وہ ایف بی آر کی وہ سراہنے کے لائق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کرتے رہے نا، یہاں جو اب اس کا یہ ہوگا کہ اب اس سے ٹیکس چوری اور بڑھ جائے گی. اب جائیں نا آپ کسی بھی دکان میں جائیں تو وہ آپ کو رسید دیتا ہے سیلس ٹیکس جو اس نے لیا ہے. تو وہ رسیدیں اب 2 نمبر کی اگر وہ نکالنی شروع کر دے تو آپ سے تو ٹیکس وصول ہو گیا،
لیکن یہ سرکار کے خزانے میں تو نہیں گیا نا. اچھا، ایک اور بھی تجویز وفاقی گورنمنٹ کو دی گئی ہے کہ جو ہے ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے جو تجویز ہے، انہوں نے کہا کسٹم بورڈز اور فیڈرل ان لینڈ ریونیو کے شعبے الگ کیے جائیں، اس سے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں فائدہ ہوگا. ایسا ممکن ہے؟ یہ جی بڑی پرانی تجویز ہے. پہلے یہ بورڈ آف کسٹمز اینڈ ایکسائز اور بورڈ آف انکم ٹیکس تھا. اور میں 2001 سے 2003 تک جو ایک ٹیکس ریفارم کا پروجیکٹ تھا، ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم پروجیکٹ TARP، اور میں اس کی ڈریم ٹیم میں تھا، میں اس کی پلاننگ ٹیم میں تھا، میں اس کی امپلیمنٹیشن ٹیم میں تھا. پھر میں نے اس کے تحت جو ادارے بنے اس میں ایک میں پہلے 1 سال بطور کلیکٹر جا کے کام کیا. پھر ایک وہی اسی طرح کا ایک ادارہ جو تھا اس کی بنیاد میں نے رکھوائی. آئی ایم دا فاؤنڈنگ فادر آف LTU ایٹ لاہور. تو یہاں جھگڑا جو ہے جی وہ پالیسیوں کا نہیں ہے. سنا ہے اپنے شرائع صاحب، یہ جو ہے FBR کے جو لاہور میں لگتے ہیں یا کلیکٹر لگتے ہیں یا لینڈ ریونیو کے، ان میں بڑے کروڑوں روپے کی رشوت چلتی ہے پوسٹنگ کے لیے. ایسا ممکن ہے؟ وہ گزارش ہے جی کہ یہ جو مرض ہے نا، یہ آپ معاشرے کا آپ کوئی شعبہ دیکھ لیجئے، آپ کو وہ وہاں نظر آئے گا. وہ اس سلسلے میں آپ کسی ایک شعبے کی الگ سے نشاندہی نہیں کر سکتے. یہ جو معاشرہ ہے، بحیثیت معاشرہ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. ہمارے نہیں، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو رشوت ستانی ہے وہ فیڈرل وہ گزارش ہے جی کہ سب سے زیادہ رشوت ستانی وہاں پہ ہے جہاں سب سے زیادہ مواقع ہیں. ویسے جو دو سب سے بڑے شعبے انہوں نے کسی فارن والوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تو اس میں کسٹم شامل نہیں اور FBR شامل نہیں ہے. اچھا گڈ. اچھا یہ بتائیے گا، ایک ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنانا، کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات نہ کرنے اور ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنانے میں ناکامی آمدنی کی وصولی کو کمزور کرے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ گزارش ہے جی کہ وہ ایک ہے کہ نو سسٹم از بیٹر دین دا پیپل ہو ورک ایٹ. آپ دنیا کا بہترین نظام جو ہے نا، وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں اگر ڈال دیں گے تو وہ اسے برباد کر دیں گے. پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ ہے لوگوں کی نیتیں خراب ہونے کا. اور بڑا مختصر الفاظ میں یہ مچھلی جو ہے نا، یہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے. کیا پاکستان میں ٹیکس نیٹ کا نظام سادہ اور عام فہم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے، کس مد میں دے رہا ہے، اس کا بنتا کتنا ہے؟ لیکن ہمارے ادارے جو ہیں اس کو ایسا الجھا دیتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دینے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ان کا یہ خوف کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ وہ گزارش ہے جی کہ لوگ بنیادی طور پہ یہاں ٹیکس دینا نہیں چاہتے. خوف زدہ تو وہ بعد میں دینا نہیں چاہتے لوگ، تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، چیریٹی کر دیتے ہیں. چیریٹی جو ہے نا جی وہ ایک اب الگ چل پڑا. یہاں پاکستان میں وہ جو افغان جہاد ہم نے شروع کیا اور اس کے بعد یہاں جو اسلامائزیشن کی ایک لہر آئی جو کہ ابھی تک چل رہی ہے، وہ اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکے. اور ہم لوگ ٹیکس دیں گے تو اس سے سڑکیں بنیں گی، اس سے میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، ہر ایک شعبے میں جو ہے وہ ترقی ہوگی. لیکن اگر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، ہر بندہ اب چاہتا ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ درخت کے نیچے پارک ہو، لیکن درخت بھی تو لگانے چاہیے نا کہ جہاں ان کی گاڑی پارک ہو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈور سٹیپ پہ صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن ایمبولینس اگر ان کے گھر میں آئے گی 1122 تو وہ ٹیکس کے لوگوں کے پیسوں سے چلے گی نا. حکومت کب تک سبسیڈائز کرے گی؟ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ رمضان پیکج آ گیا، یہ عید پیکج آ گیا، یہ مزدور پیکج آ گیا، یہ راشن کارڈ پیکج آ گیا. تو اس طرح کے پیکجز دینے سے قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. کیا ایسا کوئی نظام لایا جائے کہ جس میں عوام کو براہ راست فائدہ ہو؟ عوام جو ہے جی وہ دنیا میں جہاں بھی میں جرمنی کبھی گیا تھا تو وہاں میرا ایک دوست تھا. میں نے اسے کہا کہ یار یہ آپ لوگ یہاں جو سوشل ویلفیئر ہے اس کے آپ کیا یہ چندہ بندہ دیتے ہو؟ ان کا ہم چندہ بندہ تو خیر چیریٹی تھوڑی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم چیریٹی پہ ایمفیسائز اس واسطے نہیں کرتے کہ یہ جو حکومت جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ٹیکس اب کس کام کے لیے دیتے ہیں؟
یہ لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، جو معاشرے کے بہت غریب لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ریاست کا فرض ہے. اور ریاست کی ایسی تیسی اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے دیکھیں، وہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے نا کہ اس کے ٹیکس کے پیسوں سے فلاں سیاستدان اتنا لوٹ کے لے گیا، یہ ابھی چند دن پہلے شرائع صاحب کیا وہ صرف سیاستدان ہی لوٹتے ہیں؟ سارے ہر ایک جی، جس کا بس چلتا ہے اس ملک میں جس کا جتنا بس چلتا ہے نا وہ اتنا بڑا لٹیرا ہے. اور ہمارے جو حالات کی خرابی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. وہ ایم کیو ایف کے ایک صاحب کا میں وہ انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی یہ وہ جو فلائنگ چپل پہن کے آنے والے جو ہیں یہ ارب پتی ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ارب پتی کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے ہوئے ہیں. تو اور جب عام آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے پیسوں سے، اور یہ امریکہ میں یا کینیڈا میں جو جاتے ہیں وہ جو بڑی بڑی جائیدادیں وہاں خرید رہے ہیں، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، ہر طرح کے بیوروکریٹ. یہ اس کی تفصیل آپ پہ چھوڑتا ہوں. تو وہ کہتا میں ٹیکس کیوں دوں؟ یہ جو جب تک ہم وہ ٹیکسوں کے کلیکٹ کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک کریں، لیکن ان کی جو اخراجات ہیں اس کا بھی طریقہ جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. حسین شرائع صاحب آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑے دیرینہ مراسم رہے ہیں، وہ آپ کی دوستی کا بھی دعوے کرتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے حق میں کالم بھی لکھے، آپ بھی ان سے ملتے رہے ہیں. ڈاکٹر اے کیو خان کے بارے میں بتائیے گا کہ انہوں نے پاکستان کو جو ایٹمی پروگرام دیا، آج پاکستان اس کی وجہ سے اقوام عالم میں سر اٹھا کے جی رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ مایوسی کا شکار رہے ہیں آخری دنوں میں. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اگست 1977 میں. وہ یہ کہ میں ایک دن پنڈی میں میری پوسٹنگ تھی، ایئرپورٹ بھی اسی پنڈی کے انڈر تھا، تو میں وہاں تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز سے سامان اتر کے جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ سامان کون لے کے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ سامان ایسے ہی جاتا ہے. بھائی ایسے کیسے جاتا ہے؟ آپ اس کو چیک نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایگزامن نہیں کرواتے. میں نے کہا نہیں، بلا لو اس بندے کو. میں نے کہا بھائی سامان کو ایگزامن کروائے. انہوں نے کہا جی بھائی ٹیکس سے چھوٹ ہے. میں نے کہا ٹیکس سے چھوٹ ہے، ایگزامینیشن سے چھوٹ نہیں ہے. ایک جہاز آ کے رکا، دوسرا آ کے رکا، تیسرا آ کے رکا. تیسرے دن وہ ایک بندہ فار یور آئیز اونلی ایک فائل لے کے آیا، ماشاء اللہ لگا ہوا تھا نیا. اور وہ ڈاکٹر اے کیو خان، کوئی اس وقت تو میں نہیں جانتا تھا. ان کا ایک نوٹ تھا کہ جی ہمارا سامان جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رک گیا ہے، اور وہ کوئی نیا اسسٹنٹ کلیکٹر آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سامان کے معائنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ایگزام نہیں ہے، ماں سوائے وہ صدر اور وزیر اعظم کا جو سامان کا بیگیج ہے وغیرہ وغیرہ، یا ڈپلومیٹک پہنچ جو ہوتا ہے. تو اور وہ مارک کی ہوئی تھی فائل سیکرٹری جنرل ان چیف غلام احسان خان صاحب کو. انہوں نے اس کو کاٹا لگا کے تو لکھا ہوا تھا کہ قانونی طور پہ اسسٹنٹ کلیکٹر ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اگر اسسٹنٹ کلیکٹر چاہے تو سامان کا خود معائنہ جہاں یہ سامان سٹور کیا جاتا ہے وہاں جا کے کر لے. وہ انہوں نے فائل مارک کی ہوئی تھی چیئرمین ایف بی آر کو، اور چیئرمین ایف بی آر نے اسسٹنٹ کلیکٹر کو. اور فار یور آئیز اونلی وہ فائل جو ہوتی ہے سرکاری حساب سے آپ کو اسے پڑھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور جو فائل بندہ لاتا ہے وہی لے جاتا ہے واپس، آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں اسے. وہ بندہ لے گیا. انہوں نے کہا جی آپ سامان دیکھتا تھا میرا ایک انسپیکٹر، اس کے اوپر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اس کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ، میں ایک اسسٹنٹ کلیکٹر، میرا کیا کام تھا سامان دیکھنے کا. ہر مجھے گرمیوں کے دن تھے اور حبس تھا، ٹمپریچر اوپر تھا. تو وہ ان کا جی آپ دیکھیں گے؟ ہاں. میں نے کہا ہاں دیکھوں گا. میں چلا گیا. اگلے دن وہ آئے، گاڑی میں بٹھا کے لے گئے ایئرپورٹ کے دوسری طرف. وہ جو دوسری جنگ عظیم کے انہوں نے شیڈ بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے، ان میں اس طرف وہ جو جہاز کا رن وے ہے اس کے دوسری طرف تھے. وہاں جا کے میں نے دیکھا
تو ایمانداری کی بات ہے، مجھے غصہ تھا کہ یہ میرا کام ہے، میں کیوں یہ کام کروں، تو مجھے یہ کیوں میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا. اور تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو بیرک تھی، بڑے بڑے ہال تھے اور ان کے سامنے بیرکیں تھی، تو اس کے اوپر وہ کول تار جو ہے اس کا ڈرم جو تھا اس کو گرم کر کے اور اس میں وہ ٹاٹ کے ٹکڑے بھگو کے تو وہ چھت کو واٹر پروف کر رہے تھے. تو خیر اسی طرح کے کمرے سے ڈاکٹر ایکیو خان باہر نکلے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ایکیو خان ہے. میں جس میرا نام حسین احمد شرازی ہے، تو دکھائیے میرا سامان کہاں ہے. اگلی تفصیل مختصر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کسی وقت صحیح. تو وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب نے وہ سامان پاکستان کی سلامتی کے کا حوالے سے تھا. نہیں، وہ مجھے وہ تو ایمانداری کی بات ہے کہ وہ جو دوسرے تیسرے دن تو ان کا جو بندہ جو میرے پاس آتا تھا سامان کلیئر کروانے، ان لوگوں کو تو پتا تھا نا جی صحیح کہ یہ کیا چکر ہے. ٹھیک تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ شاید صاحب یہ تو سامان وہ والا ہے. تو میں نے کہا قانون کے مطابق چلو. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کو مل کے میں یہ جان کے کہ یہ ایک جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آنے والا شخص اس ٹوٹی ہوئی بیرک میں بیٹھا ہے، یہ کوئی سچا آدمی ہے. آج کل ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ان کی فیملی ٹھیک ہے جی. اب وہ ان کا جو ہاسپٹل تھا اس پہ وہ ایک ڈاکٹر شوکت ورک صاحب جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور میں بھی اس کا ٹرسٹی تھا. اور تقریباً 1 سال پہلے 2021 میں مجھے پتا تھا وہ جو کر رہا ہے شوکت ورک. تو میں نے تو لکھ کے استعفیٰ دے کے، اور ڈاکٹر صاحب نے ود اے ویری ہیوی ہارٹ اپرووڈ لکھا تھا اس پہ. تو لیکن وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ شوکت ورک جو تھا شوکت ورک نے اس پہ کافی گھپلے کیے ہوئے تھے. اور لیکن وہ الحمدللہ تو مقدمات بھی ہوئے نا شوکت ورک کے، مقدمات بھی ہے. اور وہ جو ٹرسٹ تھا وہ پھر ان کی بیٹی ڈاکٹر دینا خان جو ہے وہ چلا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مریضوں کو. خان ہاسپٹل جو ہے وہ چل رہا ہے، ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل چل رہا ہے. ان کی بیٹی کے زیر سرپرست ہے وہ چیئر پرسن ہے اب اس کی. اور ماشاءاللہ وہ بڑی ڈیووٹیڈ خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون. ڈاکٹر صاحب پہ جب پابندیاں لگ گئی تھی کہ ان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، آپ پھر بھی ان سے ملتے رہے ہیں، کیا باتیں ہوتی رہی ہیں؟ ایکچولی میں تو ڈاکٹر صاحب سے ملنا میرا تو جاری رہا نا. پہلی ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کے میں چلا گیا کراچی، میری پوسٹنگ ہو گئی. وہاں سے میں لاہور آ گیا، لاہور سے میں ملتان آ گیا، کلیکٹر بن کے چلا گیا. تو ملتان میں پھر میری ملاقات ہوئی، یہ غالباً 1990-91 کی بات ہے. تو ڈاکٹر ایکیو خان کا میئر نے کوئی ان کی پذیرائی کا ڈنر کیا ہوا تھا، جلسہ بھی تھا. تو میں بھی چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا مہمانوں کی اگلی لائن میں. تو ڈاکٹر صاحب آ گئے، تو وہ لوگوں سے ملتے آ رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا تو دیکھ کے کہتے شرازی صاحب آپ ادھر کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی میں ایسے اونچی آواز میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ بیس بیچ میں ایسے ہٹائے، شرازی صاحب سے گلے بھی لیں گے. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ جو کہوٹا کا سامان ہے یہ حسین احمد شرازی اس زمانے میں اسسٹنٹ کلیکٹر تھے، اور باقی اسمگلروں کا نام تو بدنام ویسے ہی ہے، سب سے زیادہ اسمگلنگ تو انہوں نے کروائی ہوئی ہے ہمارے کہوٹا کے سامان کی. بہت شکریہ شرائع صاحب. یہ تھے حسین احمد شرائع صاحب، سابق ڈی جی FBI. ان سے ماضی کی یادداشتوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ.